उर्दू स्टोरीज। پرستان کی کہانی۔ ملک افسحان میں ایک مشہور اور رحم دل جادوگر حامان رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے جادوئی قلین پر سفر کر رہا تھا کہ اس کی نظر بادلوں کے پار ایک شفاف گولے پر پڑی۔ گولے سے عجیب قسم کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک گولا پھٹ گیا۔ اس کے پھٹنے پر دھواں سا ہو گیا، جس سے جادوگر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کی پرواز نیچی تھی، جو اسے کوئی چوٹ نہ آئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک خوبصورت وادی میں پایا، جس کی زمین روئی کے گالوں سے بھی زیادہ نرم تھی۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوہکاف میں ہے۔ حامان جادوگر نے چمکیلی ریت سے بنے 2 میناروں تک جانے والے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ ارد گرد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سنہرے میناروں کے قریب ایک نہایت شاندار محل کے قریب رک گیا۔ محل کے دروازوں پر دربان پتھر کے مجسموں کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے، جبکہ محل کے اندر رنگ برنگی پڑیاں پتھر کے مجسموں کی صورت میں موجود تھیں۔ حامان جلد ہی جان گیا کہ یہ جادوئی اثر ہے۔ پورا محل گھومنے کے بعد وہ دوبارہ میناروں کے قریب واپس آ گیا۔ ابھی وہ مایوسی کے عالم میں جھیل کے کنارے پاؤں لٹکا کر بیٹھا تھا، ایک دھیمی سی سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ جھیل کے پانی میں بننے والے بلبلوں سے ایک ننھی جل پری اسے پکار رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پیارے جادوگر، گھبراؤ نہیں، میرا نام ارسلا پری ہے اور میں پریوں کی شہزادی ہوں۔ ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ حامان نے ہمت کر کے پوچھا، ننھی پری، یہ بتاؤ کہ پرستان پر کیا مصیبت آن پڑی ہے اور تمہیں میری کیا مدد چاہیے؟ جل پری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بتایا، کچھ عرصہ قبل جبل نامی ایک دیو نے اس پرسکون علاقے میں اپنی طاقت کے زور سے سب پریوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس نے سنہری پری کی جادوئی چھڑی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پرستان کے مقدس سفید جادوئی گھوڑے کو اپنے ساتھ کالے پہاڑوں پر لے گیا۔ یوں پرستان کا جادوئی نظام گھوڑوں کی عدم موجودگی میں درہم بھرم ہو گیا۔ سب پریاں پتھر کی مورت بن گئیں اور سب جل پریاں پانی کے بلبلوں میں قید ہو کر رہ گئیں۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب جادوئی گھوڑا واپس آئے گا۔ حامان نے ساری کہانی سنی اور جل پری سے پوچھا، جادوئی گھوڑا جبل دیو نے کہاں چھپا رکھا ہے اور میں اسے کیسے شکست دے سکتا ہوں؟ جل پری بولی، اس نیلی جھیل کے پار ایک گہرا کنواں ہے، اس کے اندر ایک راستہ ہے۔ یہ راستہ سیدھا کالی گھاٹی کی طرف جاتا ہے۔ جبل دیو کے پاس ایک خنجر ہے، اس پر اس کا نام لکھا ہے۔ اگر تم وہ خنجر حاصل کر لو تو اس کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ جادوئی گھوڑا بھلا کہاں ہو سکتا ہے؟ حامان نے ذہن پر زور دیتے ہوئے خود کلامی کی۔ جل پری مسکراتے ہوئے بولی، اے بہادر جادوگر، مجھے تمہاری جادوئی طاقت پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ہی جل پری کا عکس نظر آنا بند ہو گیا اور بلبلے بھی غائب ہو گئے۔ جادوگر کچھ ہی دیر میں جل پری کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا، جہاں سے اسے جادوئی کنواں نظر آ گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو کنواں بالکل خالی تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پر لگے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ایک بہت وسیع میدان تھا۔ وہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ آگے چل کر اسے کالے رنگ کا ایک ریچھ نما جانور نظر آیا۔ حامان نے آنکھیں بند کی اور اپنی جادوئی طاقت استعمال کی تو اسے ریچھ کی جگہ ایک خوفناک شکل والے دیو کا عکس نظر آیا۔ کون ہو تم اور تم نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ جبل دیو کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ اس کے آسمان کو چھوتے قد کے سامنے حامان جادوگر ایک بونے کی طرح لگ رہا تھا۔ میرا نام حامان ہے اور میں جادوئی گھوڑا لینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی جبل دیو نے غصے میں حامان جادوگر کو اوپر اٹھا لیا۔ وہ اسے مارنے ہی والا تھا کہ حامان نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی شعائیں جبل دیو کی کمر سے بندھے خنجر پر پڑیں اور پلک جھپکتے ہی وہ خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب حامان نے ایک ہی وار میں خنجر جبل دیو کے سینے میں اتار دیا۔ خنجر کا سینے میں اترنا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی اور ہر طرف کالا دھواں چھا گیا۔
कुछ देर में वहां ना काले पहाड़ थे और ना देव, बल्कि एक साफ मैदान था जिसमें हमान जादूगर के साथ जादुई घोड़ा भी खड़ा था। घोड़े के सर पर मौजूद सींग से सफेद रोशनी निकल रही थी। हमान जादूगर ने इससे पहले इस कदर खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। जादुई घोड़े ने करीब आकर अपने पर फड़फड़ाए तो हमान घोड़े पर सवार हो गया। पलक झपकते ही वो सुनहरी महल के सामने मौजूद थे। जादुई घोड़े के सींग से एक बार फिर रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। आन ही आन में सब परियां अपनी असली हालत में वापस लौट आईं। हमान जादूगर हैरत से ये सब देख ही रहा था कि अचानक उस पर मदहोशी छाने लगी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जादुई कलीन पर पाया जो वापस अफसहान की सिमत उड़ा जा रहा था। Subscribe for more videos.